جیسا فرد آ کر کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ سماج جسے چاہے گمراہ کر دے، جیسا سماج ہو ویسا انسان ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ایسے مثل مشہور ہے کہ نسبی رسوا ہمراہ جماعت شو، یعنی اگر جو ہے آپ رسوا نہیں ہونا چاہتے تو جماعت کے ساتھ ہو جائیں، لیکن یہ عام آدمی کی فکر ہے۔ لیکن نبی جو آتا ہے وہ جو امت کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ امت میں ہدایت دیا کرتا ہے۔ وہ سماج کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا، سماج جو ہے ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ وہ سماج کو خود بدلا کرتے ہیں، تو خود سماج کو بدلا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم کو جو ہے گرو سے نہیں جو ہے دشمنی تھی، برائی سے دشمنی، گرو سے ان کو دشمنی تھی، برائی سے دشمنی تھی، اور انہی کے فکروں کو اتنا بدلا کہ وہ انسان جو مدتوں اپنے مال کے لیے لڑا کر رہا تھا، وہی انسان اب جو اپنے لیے لڑ رہا ہے بلکہ خدا کے لیے لڑ رہا ہے۔ جو ایک چیز جو ہے، ایک ذرہ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، راہ خدا کو اپنا مال جو ہے لٹا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا کو پہچان دیا ہے، غیر خدا کو پہچانے۔ جب انسان خدا کو پہچان دیا کرتا ہے تو ایسی صورت میں خدا کا خدائی فکر الگ ہو جایا کرتی ہے، غیر خدائی فکر الگ ہو جایا کرتی ہے۔ دونوں کی فکر میں ممکن ہے عمل ایک جیسا نظر آئے، لیکن جو ہے انعامات میں بھی فرق ہے، اس کے جو طریقہ کار میں بھی فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو عزیز ضرورت یہ ہے کہ ہم اس دین نبی کو پہچانے کہ جس دین کو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین کے اوپر لائے تھے، اور ان کے اندر فکری بیداری لے آئی، شعور لائے، اور ان کے اندر ایثار اور جذبہ قربانی جو ہے پیدا کیا، اور اس طریقے سے پیدا کیا کہ انسان کل کا انسان اور تھا، اس کے بعد کا انسان اور تھا، لیکن پھر بھی دشمن ان سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹے۔ دشمن جو ہے مقابلہ کرتے رہے، لیکن نبی بھی ان سے پیچھے نہیں ہٹا، نبی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ مکے کے سرزمین کے اوپر نبی مکرم رہے، اور رہنے کے بعد ان کے اندر فکر بیدار کیا۔ اور کیسے؟ نبی بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، یتیم عبداللہ کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ نبی مرسل کو پروردگار نے اس کائنات میں بھیجا تاکہ اگر والد ہوتے تو ان کی اتباع ان کے اوپر کرنا فرض تھا، کہ خدا نے ان کو پہلے اٹھا لیا تاکہ نبی کو کسی کی اتباع نہ کرنا پڑے، شاید یہ وجہ تھی۔ اور یقیناً اقتصادی حالات کے اعتبار سے کہ بہت اچھے حالات نہیں تھے، لیکن نبی نے اس حالات میں پیسوں کا سودا نہیں کیا، معاملات کا سودا نہیں کیا، بلکہ اپنے کو ایک انوکھا انداز رکھا کہ جو ہے غیروں کے درمیان اپنے کو امین بنوا لینا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جہاں سب کو جھوٹ بول رہا ہوں وہاں کو صادق و امین کہلانا ایک بڑی بات ہے، اس لیے کہ جو ہے اس کو جو ہے امین کہا جاتا ہے، یعنی فضائل اسے کہا جاتا ہے کہ ما شہدت بہی اعداء، یعنی جس کی دشمن گواہی دے دے اس کو وہ فضیلت کہا جاتا ہے، جس کی دشمن گواہی دے دے۔ اور یقیناً نبی نے ان تمام جو ہے سماج میں رہنے کے بعد کوئی مورخ یہ نہ لکھ سکا کہ نبی کریم نے اس جو ہے برائی کو اختیار کیا، اس کمی نبی کریم میں پائی جا رہی تھی، نبی کے اندر یہ کمالات نہیں پائے جا رہے تھے، بلکہ وہ بڑھیا جو ہمیشہ کوڑا پھینکتی تھی، جب نبی اس کے حوال کرسی کو گئے، صلوات محمد حوال کرسی کو گئے تو اس کی فکر میں تھے، اس کی فکر یہ تھی کہ یہ بدلہ لینے آ گئے، نبی کی فکر یہ تھی کہ آج تو خلاف معمول جو کام ہوا وہ نہیں ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی مشکل و پریشانی میں گرفتار ہو، اب تو اس نے کیا اخلاق حسنہ دیکھا نبی کریم کا، وہ ایسی صورت میں وہ کلمات پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، یا نبی اللہ ہمیں معاف کیجئے گا، ہم آپ تک آج تک آپ کے اوپر ظلم و ستم کرتے رہے، لیکن آپ ہمارے اوپر رحم و مہربانی کرتے رہے، اور ایسے ہی کیا۔ اور یقیناً نبی نے اقتصادی حالات کا بھی مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو مملکت العرب اور محسن اسلام
اس سے زیادہ کسی نے اسلام کے اوپر احسان نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی مملکہ تھی، پوری حکومت اتنی بڑی تاجر تھی کہ اس سے ہر کوئی انسان چاہتا تھا کہ نزدیک ہو جائے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان سے ازدواج کر لے، ان سے شادی کر لے. بڑے سے بڑے روسا ان کی طرف جو ہے یہ لو لگائے ہوئے تھے، لیکن یہ خاتون کسی کو قبول نہیں کرتی، کسی کو قبول نہیں کیا. لیکن جب قبول بھی کیا تو بامعرفت شخص کو پہچانا، وہاں پیسے کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے نہیں، کمالات کے ذریعے سے پہچانا، شرافت نفسانی کے ذریعے سے پہچانا، کرامت انسانی کے ذریعے سے پہچانا کہ اگر کوئی ہمارا کف ہو سکتا ہے تو یہ فرد ہو سکتا ہے. ان کی آرزو تھی، ان کی آرزو تھی یہ بھی میرے یہاں سے کچھ تجارتی مال لے جائیں. اور ایک روز ایسا ہوا کہ خود جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے جناب خدیجہ سے مال تجارت کیا اور تجارت کرنے کے لیے گئے، اور ان کے ساتھ ایک غلام کو بھی لگا دیا. تو دیکھتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں، راستے میں کون کون سے جو ہے کام کرتے ہیں، تم ہماری پوری رپورٹ دیتے رہنا. اور وہ شخص گیا اور جانے کے بعد تمام رپورٹیں دیتا رہا کہ یہ گئے تو ہمیشہ بادل ان کے ساتھ ساتھ جاتا تھا، یہ گئے تو اس تجارت میں بہت جو فائدہ ہوا، اور یہ گئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے مال کو بیچنے کی فکر نہیں تھی، بلکہ سب کے ساتھ جو گئے ہوئے تھے سب کے مال کو پہلے بیچ لیا، اس کے بعد اپنا مال بیچا. سب کے مال کو فائدے میں گیا تو ان کا مال مجھ سے بھی کہیں زیادہ فائدے میں گیا. جب واپس آئے تو انہوں نے مال کو دیا اور ان کے فائدے کو دیا اور اپنا منفعت اس نے دے دیا. انہوں نے کہا اس سے بہتر تو آج تک تجارت ہوئی نہیں، اس لیے کہ خیر و برکت والا نبی جب کسی سماج میں رہتا ہے تو خیر و برکت نازل ہوتی ہے، کسی تجارت میں جاتا ہے تو خیر و برکت نازل ہوتی ہے. اب ان خاتون نے ایک روز پیغام بھیجا علی علیہ السلام نبی کریم کے پاس کہ ہم آپ سے ازدواج کرنا چاہیں. پیغام ادھر سے گیا، ادھر سے نہیں گیا. اب یہ مسئلہ ہوا، جناب ابو طالب نے اس کو جو ہے کہا، اور جناب خدیجہ اس پیغام کو پہنچایا تو قبول بھی کر لیا. جب قبول کر لیا تو بہرحال وہ عہد بنا کر جو کچھ ہوئی وہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب پورے عرب کے عجیب سا جو ہے کہتے ہیں شارٹ لگ گیا. ارے انہوں نے اس سے شادی کر لیا، انہوں نے اس سے شادی کر لیا، ارے اس سے بہتر تو فلاں تھا، اس سے بہتر تو فلاں تھا، اس سے بہتر تو فلاں تھا. لیکن یہ ایک نگاہ ایسی تھی کہ کائنات میں جو سب سے افضل تھا اس کے اوپر ان کی نظر پڑی. جو کائنات کا جو ہے وجود کائنات تھے اس کے اوپر نظر پڑی، اور نظر پڑنے کے بعد ان کی عمر جو 25 سال، ان کی عمر 40 سال، اور دنیا کہتی ہے کہ خدیجہ کی عمر شادیاں ہو چکی تھی. اما جب جیسے نبی کو قوم نے برداشت نہ کیا تو دوسروں کو کیا برداشت کرتی. جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کی وجہ سے چاہتے ہیں کچھ ان کے فضائل مراتب بیان کیے جائے. صلوات محمد والے تو جناب خدیجہ ان کے ساتھ رہی، اور 25 سال کی عمر ان کی، 40 سال کی عمر نبی کی. لیکن بزرگ ہونے کے بعد، باسمجھ ہونے کے بعد، باشعور ہونے کے بعد نبی سے سبقت نہیں کر رہی ہیں، نبی کی اطاعت کر رہی ہیں. نبی سے سبقت نہیں کر رہی، نبی کی اطاعت کر رہی ہیں. ابھی دین کامل طریقے سے نہیں آیا، شریعت کامل طریقے سے نہیں آئی، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے، لیکن وہ نبوت کو پہچان رہی تھی کہ اگر کوئی کہے ہماری بیعت ہو سکتا ہے تو یہ فرض ہو سکتا ہے، اور ان کی کفر کو قبول کیا. لیکن یہ ازدواج جو ہوا اس میں جناب خدیجہ نے اپنے تمام مال و دولت کو یعنی جو ہے نبی کے حوالے کر
اور نبی کے حوالے کرنے کے بعد کہا یا نبی اللہ یہ مکان جو ہے آپ کا، یہ دولت آپ کی، یہ ثروت آپ کی، جہاں چاہیے خرچ کیجیے، جہاں چاہیے خرچ کیجیے۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں جو ہے فرق کرتا ہے کہ اگر عورتیں تھوڑا جہیز زیادہ لے کے آئیں تو شوہر کو جینے نہیں دیتی کہ میری یہ چیز نہ چھوئیے گا، میری یہ چیز نہ چھوئیے گا، یہ چیز جو ہے نہ دیجیے۔ یعنی کیا بتانا یہ چاہیے خدیجہ کی سیرت اور ہے، ہماری سیرت اور ہے۔ ہم کو خدیجہ والی سیرت چاہیے، ہم کو فاطمہ والی سیرت چاہیے تاکہ ہمیں جنت مل سکے۔ جنت چاہیے تو سیرت ملانی پڑے گی، اگر جنت چاہیے تو کردار ملانا پڑے گا، اگر جنت چاہیے تو اپنے عمل کو ملانا پڑے گا۔ اس لیے کہ جیسے عمل ہوگے ویسے انعام ملے گا۔ جناب خدیجہ اس خاتون کا نام تھا، یہ پوری زندگی نبی کی اطاعت کرتی رہی اور اپنا پورا مال و دولت جو ہے نبی کے اوپر قربان کر دیا۔